بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں مشتاق ملک، صدر تحریک مسلم شبان، حیدرآباد سے۔ کل موہن بھاگوت RSS کے سرسنچالک نے ایک بیان جاری کیا۔ ہندوستان میں مساجد کا جو تماشا اس وقت چل رہا ہے فیشسٹ طاقتوں کی جانب سے، اور پھر گیان واپی کے مسئلے پر بھی انہوں نے بات کہی۔ انہوں نے یہ کہا کہ گیان واپی کے مسئلے پر بیٹھ کر بات کر لینی چاہیے، آپس میں کوئی نہ کوئی ایک سمجھوتا اور سلیوشن نکالنا چاہیے۔ اصل مسئلہ سمجھیے کہ بات چیت کا نہیں ہے۔ اب بات چیت کس کس پر کی جائے؟ کرناٹک میں سری رنگا پٹنم کی جو ٹیپو سلطان کی مسجد ہے، وہ مسجد کا مسئلہ بھی عدالت کو گیا ہوا ہے۔ کرناٹک ہی کی ملالی کی مسجد کا مسئلہ بھی عدالت میں گیا ہوا ہے۔ متھرا کی شاہی عیدگاہ کا مسئلہ عدالت میں گیا ہوا ہے، اور پھر بھوپال مدھیہ پردیش کی جامع مسجد کے مسئلے میں ہوم منسٹر کو لیٹر گیا ہوا ہے، اور وہ ASI کی بھی بات کی گئی ہے، اور دیگر مساجد کے تعلق سے بھی عدالت کے دروازے کھٹکھٹائے جا رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہندوستان میں مسلمان کیا اپنی مساجد کے مسئلے پر آپس میں بات کر کے کچھ لے اور کچھ دو کی پالیسی اپنائیں؟ بس سمجھیے کہ لوگوں کی طرف سے آواز بلند کی جا رہی ہے کہ موہن بھاگوت کا بیان بہرحال ٹینشن کو ریلیز کرنے کے لیے بہت اہم بیان ہے۔ ایک بات یاد رکھ لیں کہ مساجد کے مسئلے پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ ایک اینچ زمین بھی مساجد کی کسی کو تصفیے میں نہیں دی جا سکتی۔ اگر ایسا ہی دی جا سکتی تو بابری مسجد کا مسئلہ سمجھیے کہ تصفیے کے طور پر طے کر لیا جا سکتا تھا۔ مساجد کی کوئی مالک نہیں ہوتا ہے، نہ متولی مالک ہوتا ہے، نہ انتظامی کمیٹی مالک ہوتی ہے۔ مساجد کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا مالک ہے، ہم صرف اس کے گارڈین ہیں، ہم اس کے سمجھیے کہ ٹیک کیئر کرنے والے ہیں، ہم اس کے مالک نہیں ہیں، اور مساجد کا کوئی مالک نہیں ہوتا۔ تو تصفیہ کہاں سے کیا جائے، اور پھر کس کس پر تصفیہ کیا جائے؟ آپ بابری مسجد کے وقت 1991 ریلیجیس ورشپ ایکٹ بنا، اور وہ ریلیجیس ورشپ ایکٹ میں ایک تمانیت تمام مذاہب کو دی گئی، اس میں ہندوستان کے مسلمانوں کو بھی دی گئی کہ 1947 میں آپ کی جو عبادت گاہیں موجود تھی، چاہے وہ درگاہ ہو، چاہے وہ سمجھیے کہ مساجد ہو، یا پھر کوئی بھی مذہبی شعار ہو، اسلامی شعار ہو، اس کا تحفظ کیا جائے گا۔ اب 1991 ایکٹ کو ہی ماننے کے لیے گیان واپی کے مسئلے پر لوگ تیار نہیں ہیں۔ فاؤنٹین کو فوارے کو شولنگ کہا جا رہا ہے، اور پورا ایک پروپیگنڈا میڈیا کے ذریعے چلایا جا رہا ہے کہ وہ فاؤنٹین نہیں شولنگ ہے۔ یہ ایک عجیب تماشا ملک میں چل رہا ہے، اور مسلمانوں کو خوفزدہ کرنے، مسلمانوں کو ڈرانے، اور مسلمانوں کے اندر ایک سمجھیے کہ ہجانی کیفیت کو پیدا کرنے کی یہ سازشیں اور کوششیں کی جا رہی ہیں۔ دیکھیے RSS کبھی بھی مسلمانوں اور اسلام کی دوست نہیں ہو سکتی۔ RSS کا جو آئیڈیالوجی ہے گرو گولوالکر کی، جو بینچ آف تھاٹ سمجھیے کہ لکھی گئی ہے، اگر وہ بینچ آف تھاٹ آپ پڑھ لیں تو آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ RSS کیا ہے۔ تو RSS کے پاس سے مسلمانوں کے لیے کبھی خوشبو نہیں آ سکتی۔ RSS نفرت کا پرچار کرنے والی ایک دہشت گردانہ سمجھیے کہ آرگنائزیشن ہے، جو مسلمانوں کو اور دیگر اقلیتوں کو اس ملک میں برداشت نہیں کرتی۔ اب جہاں تک کہ مسلمانوں کا تعلق ہے، مسلمان 25 کروڑ کی تعداد میں ہیں، اور دوسری بڑی اکثریت مسلمانوں کی اس ملک میں ہے۔ تو مسلمان اپنے مذہبی شعار کو، اپنی تہذیب اور اپنے تمدن پر کوئی کمپرومائز اس ملک میں نہیں کریں گے۔ حالات انتہائی سنگین اور انتہائی تشویشناک ہے۔ ملک کے وزیر اعظم، ملک کا وزیر داخلہ
کے منہ پر سمجھیے کہ تالے پڑے ہوئے ہیں ان مسائل کے تعلق سے۔ روز کوئی نہ کوئی ایک مسجد کا مسئلہ سمجھیے کہ ریس کیا جاتا ہے، اور مسجد کے تعلق سے عدالتی دروازوں پر سمجھیے پہنچ کر وہاں پر پٹیشن دائر کیے جا رہے ہیں۔ تو اب کس مسجد پر ہم بیٹھ کر بات کریں؟ کوئی مسجد پر بیٹھ کر بات نہیں کی جا سکتی ہے۔ بابری مسجد کا جو تنازعہ تھا وہ تماشا تھا کہ بھئی رام پرکٹ ہوئے 1949 میں، اور رام پرکٹ ہونے کو سپریم کورٹ نے انکار کیا۔ رام کے سمجھیے کہ 5 جائے پیدائش، 5 رام جنم بھومی ایودھیا میں موجود ہے، خود میں نے اس کو دیکھا ہے۔ اب اس کے باوجود بھی رام جنم بھومی کے نام پر رام مندر بابری مسجد کے مقام پر تعمیر کیا جا رہا ہے۔ حالانکہ سپریم کورٹ نے یہ نہیں کہا کہ رام للہ یہاں پیدا ہوئے تھے۔ سپریم کورٹ نے یہ بھی نہیں کہا کہ رام مندر کو توڑ کر بابری مسجد بنائی گئی ہے۔ تو یہ فرقہ پرستوں کا ایک بڑا پروپیگنڈا ہوتا ہے کہ ہماری مندروں کو توڑ کر مسجد بنائی گئی، اور ہم جانتے ہیں بحیثیت مسلمان کہ جبراً کوئی زمین لے کر ہم سمجھیے وہاں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ زمین کو ہم خریدیں گے یا کوئی زمین سمجھیے کہ خرید کر ڈونیٹ کرے گا تو ہی وہاں مسجد بنے گی۔ جبراً سمجھیے کوئی مسجد نہیں بن سکتی۔ یہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے، اور نماز ایک انتہائی اہم سمجھیے کہ ستون ہے اسلام کا۔ اب اس کے تعلق سے مساجد کے لاؤڈ اسپیکر پر، اذان پر، مساجد پر یہ سارا تماشا ملک میں پیدا کیا گیا ہے۔ افسوسناک پہلو یہ ہے کہ حجاب جیسے مقدس چیز کو، جو عورت کی حرمت کے تعلق سے، عورت کی حیا کے تعلق سے ہے، اس کو کرناٹک ہائی کورٹ نے کہا کہ حجاب ایسنشیل پریکٹس اسلام میں نہیں ہے۔ ہم سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائے اور سپریم کورٹ اب تک کے خاموش ہے۔ بہرحال مسلمان تشویش میں مبتلا ہیں، مسلمان اضطراب کے عالم میں ہے، اور 25 کروڑ کی آبادی والی کوئی سمجھیے قوم کمزور، لاچار، بے بس نہیں ہوتی۔ اب ہم کو کرنا کیا ہے؟ بنیادی بات یہ ہے کہ دیکھیے، جو ہمارے سمجھیے کہ قدیم قائدین ہیں، یا جو ہماری قدیم جماعتیں ہیں، یا جن پر امت تکیہ کرتی تھی، اب خدارا ان پر تکیہ نہ کیا جائے۔ اب تو وہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب عدالت کا فیصلہ جو آئے گا ہم مان لیں گے۔ بابری مسجد میں بھی یہی ڈھنڈورا پیٹا گیا، یہ ڈھنڈورا پھر ایک دوسرے کے منہ میں، اجیت دوول کے گھر میں جا کر ایک دوسرے کو سمجھیے کہ مبارکبادی کے مٹھائی کھلائے۔ میں نام لینا نہیں چاہتا، اس میں سب شامل ہیں، سب شامل ہیں، جو مسند قیادت پر بیٹھے ہوئے تھے وہ سب شامل ہیں، اور حکومت کے اشاروں پر یہ تماشے سمجھے کہ کیے گئے ہیں، تو ان پر تکیہ نہیں کیا جا سکتا۔ اب سمجھیے کہ سروے کا مسئلہ آ رہا، جس میں NPR کا سمجھیے کہ مسئلہ بھی اٹھے گا۔ یہ سیریس سمجھیے کہ ایشوز ہیں۔ ان سیریس ایشوز پر مسلمانوں کو چاہیے کہ آپ دوسروں پہ تکیہ کرنے کے بجائے ریاستی لیول پر ہر چھوٹی بڑی جماعتوں کو جوڑ کر امبریلا آرگنائزیشنز بنائیں، ہر چھوٹی بڑی ملی جماعتوں کو جوڑ کر، اور پھر اس کے ساتھ ایک پیرالل سیکولر سمجھیے کہ ہمارے برادران وطن کا بھی ایک فورم بنائیں۔ یہ سمجھیے کہ کوارڈینیشن کے ساتھ آپ ملک میں سیکولرزم اور جمہوریت کی بقا کی لڑائی، اور ایسی لڑائی جو مظلوموں کے سمجھے کہ حمایت میں ہو، صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ تمام مظلومین کی حمایت میں آپ کو لڑائی لڑنا ہے، کیونکہ اللہ نے آپ کو ظالموں کے خلاف کھڑے ہونے کی تعلیم دیتا ہے۔ صرف مسلمانوں کے لیے کھڑے ہونے کی تعلیم اللہ نے نہیں دی، محمد رسول اللہ کی شریعت نے نہیں دی، ہر مظلوم کے ساتھ آپ کو کھڑے ہونا ہے۔ تو آپ ریاستی لیول پر ہر چھوٹی بڑی ملی، دینی، سماجی سمجھیے کہ جماعتوں اور جہدکاروں کو، اور پھر اس میں ریٹائرڈ IAS، IPS یا سینئر ایڈوکیٹس اور دانشوروں کو شامل کر کے ایک امبریلا فورم ریاستی سطح پر بنائیں، ہر ریاست میں یہ کام ہو، اور پھر اس کے ساتھ ایک سمجھیے کہ صاحب پیرالل ایک سیکولر ہندوؤں کا بھی ایک فورم بنائیں، جس کے ساتھ کوارڈینیٹ کر کے آپ ملک کو بچانے کا کام کریں، اور پھر آپ اپنے حقوق کی بات بھی کریں،
اور دوسروں کے حقوق کی بھی بات کریں، تو اس کام سے فرقہ پرستوں کے حوصلے ٹوٹیں گے، فرقہ پرستوں پر ضرب لگے گی۔ آج بھی ایک بات یاد رکھیے کہ ملک کی بڑی اکثریت ان فرقہ پرستوں کے منصوبوں کو انڈورس نہیں کرتی۔ ملک کی بڑی اکثریت آج بھی سیکولر ہے، ملک میں محبت اور بھائی چارگی کے ساتھ سمجھے کہ ملک کو سمجھے کہ چلانا چاہتی ہے، آگے بڑھانا چاہتی ہے۔ یہ سمجھیے کہ ایک امن کے دشمن، انسانیت کے دشمن، یہ سمجھیے کہ مذہب کے دشمن مذہبی نعروں کے ساتھ آ کر دوسروں کے مذہب کا تمسخر اڑا رہے ہیں، دوسروں کی عبادت گاہوں کو نشانہ بنا رہے ہیں، تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو بڑی دانشمندی سے حکمت عملی تیار کرنا پڑے گا۔ اور جب تک کہ آپ کھڑے نہیں ہوں گے، آپ کے اندر حوصلہ نہیں پیدا ہوگا، آپ حالات کے مقابلے کے لیے کھڑے ہونے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا نہیں کریں گے، تو آسمان سے کوئی ابابیل آنے والے نہیں، آپ کو کھڑے ہونا پڑے گا۔ اور ریاستی لیول پر ان امن کے دشمنوں اور مذہب کے دشمنوں کے خلاف متحدہ جد و جہد ہونی پڑے گی۔ وہ متحدہ جد و جہد بڑے احتجاجی ان پالیسیز کے خلاف بڑے احتجاجی دھرنوں کی شکل میں ہو سکتی ہے، بڑے سمجھیے کہ جلسوں کی شکل میں ہو سکتی ہے، اور سمجھیے کہ اور دوسرے طریقے بھی اس کے لیے اپنائے جا سکتے ہیں۔ تو آپ کو پہلے ریاستی سطح پر منظم ہونا پڑے گا، کنیکٹیوٹی پیدا کرنا پڑے گا۔ ہر سمجھیے کہ صاحب ہر ضلع میں کمیٹیاں بنے، اور وہ سمجھیے کہ ریاستی سطح پر ریاست کے مسلمانوں اور ریاست کے مظلوموں کی حمایت کے لیے جد و جہد کریں۔ آپ نیشنل لیول پر دلی کی طرف دیکھیں یا پھر فلاں سمجھے اداروں کی طرف دیکھیں گے تو مسائل حل نہیں ہوں گے، مسائل بڑھتے جائیں گے۔ اور پھر سمجھیے کہ صاحب اگر آپ نہیں سمجھیں گے تو داستاں بھی نہ ہوگی، داستانوں میں والی بات ہوگی۔ ہم وہ قوم ہیں جو سمجھیے کہ حالات کے رخ کو بدل سکتی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اٹھ کر کھڑے ہوں اور ریاستی سطح پر کھڑے ہوں۔ قیادت بھی کسی ایک کے نام پر، ایک جماعت کے نام پر قیادت نہ ہو۔ میں نے کہا کہ امبریلا آرگنائزیشن بنے۔ یہاں تلنگانہ میں، کرناٹک میں اور آندھرا میں ہم کوشش کر رہے ہیں۔ پہلے مرحلے میں تلنگانہ میں جولائی سمجھیے کہ فرسٹ اور سیکنڈ ویک کو ایک ریاستی سطح پر سمجھیے کہ کنونشن ہوگا، اور پورے سمجھیے کہ اضلاعوں کی کنیکٹیوٹی رہے گی اس میں۔ پھر اس کے بعد آندھرا کے سمجھے ذمہ داروں سے ہم بات کر رہے ہیں، پھر کرناٹک کے سمجھیے کہ ذمہ داروں سے بھی ہم بات کریں گے۔ تو یہ کہ سب ریاستی سطح پر ہم کو سمجھیے کہ منظم اور متحد ہونا ہے۔ آپ نیشنل لیول پر سمجھیے کہ جانے کی بات مت سوچیں، نیشنل لیول پر کون کیا کر رہا ہے اس کو بھی مت دیکھیں، آپ کو ریاستی سطح پر منظم ہونا ہے۔ ہاں، آپ انما المؤمنون اخوہ کی بنیاد پر آپ سمجھیے کہ اگر کسی بھی ملک کے کونے میں کسی پر بھی ظلم ہوتا ہے، چاہے وہ مسجد کو گرانے کی بات ہو، مسجد پہ قبضے کی بات ہو، مسلمانوں کی موب لنچنگ کا مسئلہ ہو، یا دلتوں پر ظلم ہو، یا کسی بھی طبقے پر اگر ظلم ہوتا ہے، تو آپ کو اپنی ریاست میں اس پر بات کرنی چاہیے، اس مظلوم کی حمایت میں کھڑے ہونا چاہیے۔ کتنے افسوس کی بات ہے کہ ایک ایسی منظم قوم، ایک ایسی قوم جس کے رہبر اور جس کے لیڈر محمد رسول اللہ، اور جو اپنی ایک عظیم الشان تاریخ اس ملک میں رکھتی، 700 سال مسلمانوں نے اس ملک پر حکومت کی اور اس ملک کو متحد بنایا اور سونے کی چڑیا میں تبدیل کیا۔ آج وہ قوم پریشان ہے، اس کو تاریخ کے نام پر ستایا جا رہا ہے، اس کو تاریخ کے نام پر دھمکایا جا رہا ہے۔ تو آپ کو پریشان ہونے، ڈرنے یا خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں۔ ریاستی سطح پر آپ منظم ہو۔ تحریک مسلم شبان ریاست تلنگانہ میں مسلمانوں کو آرگنائز کرنے، دیہات کی سطح پر اور ضلع کی سطح پر کام شروع کی ہے۔ انشاءاللہ سمجھیے کہ یہ کام پورے ملک میں آگے بڑھے گا۔ آپ کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں۔
آپ صرف ان تحریکوں کا ساتھ دیں، ان افراد کا ساتھ دیں جو ان حالات کو بدلنے کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔